السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے الف سے لے کر میم تک یہ تمام حروف پڑھ لیے تھے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ باقی رہ جانے والے جو حروف ہیں ہم ان کو پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پہلا حرف ہمارے پاس ہے نون، 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 پھر سے پڑھیں نون۔ نون کی بناوٹ دیکھیں، نون کی بناوٹ ہاف سرکل شیپ ہے، ہاف سرکل شیپ، اور اس کے درمیان میں ایک نقطہ، یہ نون کی بناوٹ ہے، ہاف سرکل شیپ اور درمیان میں ایک نقطہ۔ نون کو کیسے پڑھا جائے گا اور نون کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ اس کے لیے زبان کا نوک والا حصہ، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑے، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ جا کر ملے گی تو وہاں سے نون ادا ہوگا، نون، نون۔ زبان کی نوک کو اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ ملانا ہے اور وہاں سے نون ادا ہوگا، نون۔ کوشش کریں زبان کی نوک کو اوپر کے جو اگلے دو دانت ہیں ان کے جو مسوڑے ہیں اندر کی طرف وہاں پہ رکھیں، وہاں پہ ملائیں، نون۔ تو یہ نون کی ادائیگی کا طریقہ ہے کہ زبان کی نوک اس کو اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ جا کر ملانا ہے، تو یہاں سے نون ادا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا جو حرف ہمارے پاس ہے واو، واو، پھر سے پڑھیں واو، واو۔ واو کی بناوٹ کو دیکھیں، اس کے شروع میں ایک گول شکل ہے، ایک گول شکل ہے شروع میں، اور اس کے بعد ایک کرو ہے جس کے بعد یہ نیچے کی طرف آتا ہے، جیسے کہ دال میں تھا ایسا ہی کرو، ایسا ہی خم، لیکن دال میں کیا تھا؟ دال میں یہ اوپر جو گول شکل ہے یہ نہیں تھی، اوپر جو اس کے دائرہ ہے جو گول شکل ہے یہ نہیں تھی۔ تو یہ واو کی بناوٹ ہے کہ اس کے شروع میں گول شکل ہوگی اور اس کے بعد کرو کے ساتھ یہ نیچے آئے گا۔ واو کو ادا کیسے کیا جائے گا؟ واو کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کو مکمل ملائے بغیر گول گھمانا، یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کیا جائے گا لیکن ان کو ایک ساتھ ملانا نہیں ہے، دونوں ہونٹوں کو آپ نے ایک ساتھ ملانا نہیں ہے۔ واو، واو، دونوں ہونٹوں کو گول کیا جائے گا لیکن ان کو ملایا نہیں جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ درمیان میں کچھ فاصلہ ہوگا دونوں ہونٹوں کے درمیان۔ واو، واو۔ اگلا لیٹر ہے ہا، 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 پھر سے پڑھیں ہا۔ ہا کی بناوٹ ایک بیضوی یعنی اوول شیپ ہے، اوول کی شکل ہے، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اوول کی شکل ہے۔ ہا کی شکل جو ہے، ہا کی بناوٹ جو ہے وہ ایک بیضوی یعنی اوول کی شکل ہے۔ ہا کو ادا کیسے کیا جائے گا؟ ہا کو ادا کرنے کے لیے گلے کا سب سے نچلا حصہ استعمال ہوگا۔ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ گلے کے تین حصے ہوتے ہیں، ایک سب سے اوپر والا حصہ، ایک درمیان والا حصہ اور ایک سب سے نیچے والا حصہ۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سب سے اوپر والے حصے سے خا اور غین ادا ہوگا، جبکہ حلق کے درمیان والے حصے سے ہا اور عین ادا ہوگا، جبکہ جو حلق کا سب سے نچلے والا حصہ ہے وہاں سے ہا، ہا، یہ جو سینے کی طرف والا حصہ ہے حلق کا وہاں سے ادا ہوگا ہا، ہا۔ اس کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ ہے حمزہ، حمزہ، حمزہ۔ اس کی بناوٹ بالکل عین کی طرح ہوتی ہے، جس طرح کہ عین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی جو بناوٹ ہے وہ انگریزی کے حرف سی کی طرح ہے، تو اسی طرح یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو بناوٹ ہے وہ بھی انگریزی کے حرف سی کی طرح ہے، پھر یہ تھوڑا سا
نیچے کی طرف آتا ہے اور وہاں آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ عین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عین وہ مکمل نیچے تک آتا ہے اور پھر وہ ایک آدھا دائرہ بنتا ہے اس کا، لیکن حمزہ یہ اوپر سے عین کی طرح ہے لیکن پھر تھوڑا سا نیچے آ کر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ حمزہ اس کو ادا کرنے کے لیے بھی گلے کا جو سب سے نچلا حصہ ہے، جو ہم نے ہا کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہا گلے کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوگی، تو اسی طرح حمزہ وہ بھی گلے کا جو سب سے نچلا حصہ ہے سینے کی طرف والا، وہیں سے حمزہ بھی ادا ہوگا۔ حمزہ حمزہ حمزہ، یہ ہا اور حمزہ یہ دونوں ایسے حروف ہیں کہ ان کی ادائیگی کے لیے آپ کو کافی ساری مشق کرنی پڑے گی۔ گلے کا جو سب سے نچلا حصہ ہے سینے کی طرف والا، وہاں سے آواز نکلنی چاہیے ہا حمزہ ہا حمزہ۔ اس کے بعد اگلا جو حرف ہمارے پاس ہے وہ ہے یا یا یا، اور اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ بھی یا ہی ہے۔ یا چونکہ دو مختلف طریقوں سے لکھا جاتا ہے تو اس لیے یہ دونوں یا ہیں۔ یا کو کبھی ایسے لکھا جاتا ہے جیسے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک انگریزی کے حرف ایس کی شکل ہے اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے۔ یہ یا کی عام طور پر استعمال ہونے والی اور زیادہ استعمال ہونے والی شکل یہ ہے، البتہ بعض جگہوں پر یا کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، بعض جگہوں پر یا کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز یا کے بارے میں سمجھ لیں کہ یا کے نیچے دو نقطے بھی ہوتے ہیں، یا کے نیچے دو نقطے بھی ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پر وہ دو نقطے نہیں لکھے جاتے، لیکن جب یا کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے، کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے، تو اس وقت یا کے نیچے دو نقطے آتے ہیں۔ تو یہ دونوں حرف یا ہیں، یہ بھی یا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی یا ہے۔ یا کو ادا کیسے کیا جائے گا؟ یا کو ادا کرنے کے لیے منہ کا اوپر والا حصہ، یہ منہ کا اوپر والا حصہ ہے، اور زبان کا درمیانی حصہ، زبان کا درمیانی حصہ، یہ جو زبان کا درمیانی حصہ ہے یہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا، اس سے ملے گا نہیں لیکن اس کی طرف اٹھے گا اور وہاں سے یا ادا کیا جائے گا۔ یا 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 یا، ٹھیک ہے؟ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے یہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف جائے گا، اس کی طرف اٹھے گا، لیکن ملے گا نہیں اس سے۔ اگر ملے گا تو پھر غلط ہو جائے گا۔ زبان کا درمیانی حصہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا، وہاں سے یا ادا ہوگا۔ یا یا۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نے 5 مزید حروف پڑھے۔ سب سے پہلے نون، نون، اور نون کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کی بناوٹ یہ آدھے دائرے کی شکل ہے اور اس کے درمیان ایک نقطہ ہے۔ پھر اس کے بعد پڑھا ہم نے واو، 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 کہ اس کی ابتدا میں، اس کے شروع میں ایک گول دائرے جیسی شکل ہے اور اس کے بعد ایک خم ہے، ایک کرو ہے، اس کے بعد یہ نیچے کی طرف آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ہا، ہا، ہا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کی شکل ایک بیضوی یعنی اوول شکل ہے، اوول شیپ ہے اس کی۔ حمزہ، حمزہ کے بارے میں پڑھا کہ یہ بھی عین کی طرح ہے، لیکن عین چونکہ وہ حمزہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ حمزہ کی شکل بھی عین جیسی ہے لیکن عین کے ابتدائی حصے کی طرح۔ اس کے بعد ہم نے آخری 2 حروف جو کہ اصل میں ایک ہی حرف ہے، یا کے بارے میں پڑھا، یا، یا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ پھر ان تمام حروف کے مخارج یعنی ان کی ادائیگی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے نون، نون کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے مسوڑے، نون کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے مسوڑے۔ جب زبان کی نوک اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ جا کر ملے گی تو وہاں سے نون ادا ہوگا۔ واو کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ دونوں ہونٹوں کو گول گھمانا ہے لیکن دونوں ہونٹ آپس میں ملنے نہیں چاہیے۔ واو، واو۔ اس کے بعد ہا اور حمزہ، ان دونوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ہا اور حمزہ کی ادائیگی کے لیے حلق
یعنی گلے کا سب سے نچلا حصہ جو سینے کی طرف والا ہے وہ استعمال ہوگا، وہاں سے ہا کو بھی ادا کیا جائے گا اور حمزہ دونوں کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد یا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یا کے لیے، یا کی ادائیگی کے لیے زبان کا درمیانی حصہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا۔ یہ منہ کا اوپر والا حصہ ہے، زبان کا درمیانی حصہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا، اس کی طرف جائے گا، لیکن یہ جا کر اس کو ملے گا نہیں، اس سے ملے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ملائیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا۔ زبان کا درمیانی حصہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا، وہاں سے یا ادا ہوگا، یا یا یا۔ تو آج ہم نے یہ تمام حروف الف سے لے کر یا تک مکمل کر لیے ہیں، اور ان حروف کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کچھ حروف ہیں جن کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا، ان میں سے خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ تو یہ تمام حروف ہیں جن کو ہمیشہ پر پڑھا جائے گا۔ جب بھی آپ پڑھیں گے تو ان کو آپ نے پر یعنی موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں جو ضروری ہیں، ان میں سے سب سے ضروری چیز کہ الفاظ کی بناوٹ، حروف کی بناوٹ، حروف کیسے بنتے ہیں، ان کو کیسے لکھا جاتا ہے، وہ اچھے سے یاد کرنی ہے آپ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حروف کے نقطے یعنی ڈاٹس، کہ کون سے حرف کے کتنے نقطے ہیں اور کہاں ہیں۔ جیسے با ہے تو با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا ہے تو تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، اسی طرح سا ہے، سا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ اگر آپ نقطے ہٹا دیں تو با، تا اور سا یہ تینوں ایک جیسے ہیں، ان کی بناوٹ ایک جیسی ہے، لیکن اصل فرق نقطوں کا ہے۔ تو اس لیے نقطوں کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ کون سے حرف کے کتنے نقطے ہیں۔ ان تمام نقاط کو، ان تمام نقطوں کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، ان تمام حروف کو آپ نے اچھے سے، ان کی پہچان اور ان کی بناوٹ کو اچھے سے آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مرکبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا یہ مفردات تھے، یعنی یہ اکیلے اکیلے حروف تھے۔ اب اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم مرکبات یعنی جب 2 حروف آپس میں ملیں گے تو اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ان حروف کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مرکبات شروع کریں گے۔